سفر میں تو ادا نماز بھی 2 ہے تو قضا بھی کتنے ہوتے؟ 2 ہی ہوتے، حالانکہ 2 نہیں بلکہ 4 ہے۔ معلوم ہوا قضا کا سبب وہی ہے جس نے ادا کو واجب کیا۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا برعکس کر دو، ایک آدمی سفر میں ہے، سفر میں اس سے رباعی نماز ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور پھر آ کے مقیم ہو گیا، حالت اقامت میں وہ سفر والی نماز کی قضا کرنے چاہتا ہے، کتنی قضا کرے گا؟ 2 ہی کرے گا۔ معلوم ہوا جس نص نے 2 رکعت کو واجب کیا تھا اسی نص نے اس کی قضا کو بھی واجب کیا۔ اگر قضا کے لیے سبب جدید ہوتا تو پھر یہاں 4 رکعت ہوتا، اس لیے کہ حضر میں رباعی نماز کیسے سنائی پڑتے ہیں، اس لیے ایک معلوم ہوا کہ ادا کا سبب، قضا کا سبب وہی ہے جو ادا والا ہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک مسئلہ، اس سے تائید ہماری ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک آدمی ہے سری نماز اس سے قضا ہو گئی، سری نماز، اور وہ رات کو پڑھنا چاہتا ہے تو جہرن پڑھے گا سرن پڑھے گا؟ سرن پڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ جس نص نے اس کو سرن واجب کیا تھا ادا کو، وہی نص قضا کو بھی واجب کر رہی ہے، سرن ہی ہے۔ اب اس کا برعکس کر دو، جہری نماز جس سے قضا ہو جائے اور وہ دن کے وقت میں کر رہا ہے، اس کی قضا پڑھ رہا ہے، تو وہ سرن پڑھے گا جہرن پڑھے گا؟ جہرن پڑھے گا۔ معلوم ہوا جس نص نے ادا کو جہرن واجب کیا وہی نص اس کے قضا کو بھی واجب کر رہی ہے۔ قضا کے لیے نص جدید کا ہونا نص جدید نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہو بھی تو اس بات پر تنبیہ کے لیے ہے کہ وہ نماز فریضہ جو آپ کے ذمہ فرض ہو گیا تھا اور وقت نکل جانے کی وجہ سے آپ سے رہ گیا تھا، وہ ساقط نہیں ہوا، وہ اسی نص سے واجب ہوا ہے جس نص نے اس کی ادا کو واجب کیا۔ جی جماعتن ہے، انفرادن استحباب کا درجہ ہے، جائز ہے۔ اگر علیحدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو افضلیت اور غیر افضلیت کی بات ہے، اور جماعتن ہوگا تو پھر وجوباً ہوگا، جماعتن ہوگا تو وجوباً ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 مسئلے ہیں جو ان کی تائید کر رہے ہیں، یہ تو ہماری تائید میں ہو گئے۔ ایک یہ کہ ایک آدمی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتا اور اس سے نماز قضا ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور تندرستی کی حالت میں اب ان نمازوں کی قضا کر رہا ہے جو نماز ان سے حالت مرض میں وہ قضا ہو گئے تھے، انہی نمازوں کی قضا کر رہا ہے حالت صحت میں، تو وہی لیٹ کے پڑھے گا یا بیٹھ کھڑے ہو کے پڑھے گا؟ کس طریقے سے پڑھے گا؟ جیسے تندرست آدمی نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے پڑھے گا۔ معلوم ہوا جس نص جو نص ادا والی ہے وہی نص قضا والی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہی نص قضا والی بھی ہوتی تو پھر اس کو مریض ہی کے طریقے پر ادا کرتا، حالانکہ وہ صحیح ہونے کے تندرست آدمی کے طریقے پر ادا کرے گا۔ اب اس کا برعکس کر دو، اگر کوئی آدمی تندرست اور صحیح سالم ہو اور نماز قضا ہو ان سے بہت ساری، اب وہ انتہائی سخت بیمار ہو گیا اور امید ختم ہو گئی اس نے ارادہ کہ چلو جلدی سے اپنی قضا نمازیں لوٹائے، اب وہ حالت مرض میں ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، لیکن حالت صحت کی نمازوں کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرے گا؟ کھڑے ہو کے حالت صحت کی طرف پڑھے گا یا جس حالت میں ہے اسی انداز میں پڑھے گا؟ بیمار ہی کے طریقے پر پڑھے گا۔ معلوم ہوا جس نص نے اس کی حالت صحت میں ادا کو واجب کیا وہی نص قضا کو واجب کرنے والی نہیں ہے، وگرنہ پھر اس کو تندرست والے طریقے سے ادا کرنا پڑتا، حالانکہ بیمار والے طریقے سے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا جس نص نے ادا کو واجب کیا وہی نص قضا کو واجب نہیں کرتا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگرچہ اس پر بھی اعتراض ہے، ان کے بھی جوابات دیے ہیں، لیکن وہ چھوڑ دیں۔ البتہ یہاں ایک سوال ہے شوافی کی طرف سے احناف پر، صرف سوال ہے، جواب بعد میں۔
صرف سوال ہے. آپ کہتے ہو جو نصب ادا کو واجب کرتی ہے وہی قضا کو بھی واجب کرتی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی موجودہ رمضان میں، آنے والے رمضان میں، متعینہ رمضان میں اعتکاف کی نظر مانے، اعتکاف کرنے کی نظر مانے، پھر وہ موجودہ رمضان، متعینہ رمضان آ جائے اور وہ اعتکاف نہ کر سکے کسی مرض کی وجہ سے، کسی مانع کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے اعتکاف، روزے رکھ لیے اعتکاف نہ کر سکا، تو اس اعتکاف کا کیا کرے گا؟ تم حنفی کہتے ہو کہ اگلے رمضان میں اس کی قضا نہ کرے، اگلے رمضان میں اس کی قضا نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو اگلا رمضان ہے رمضان ثانی، وہ رمضان اول کا مثل تو نہیں ہے، وہ رمضان اول کا مثل نہیں ہے. لہذا پہلے رمضان میں اس کی، دوسرے رمضان میں اس کی قضا نہیں کرے گا، بلکہ اس اعتکاف کے لیے صوم جدید رکھے گا، صوم مقصود رکھے گا، نئے روزے رکھے گا، ان اعتکاف کے لیے نئے روزے رکھے گا، صوم مقصود یعنی نفلی روزے رکھے گا. اگلے رمضان میں قضا نہیں کرے گا، جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگلے رمضان میں قضا نہیں کرے گا، اگلے رمضان میں قضا کر لے. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی قضا اگلے رمضان میں ہوگی. کیوں؟ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگلا رمضان یعنی رمضان ثانی اسی رمضان کا مثل ہے، اسی رمضان کا مثل ہے، وہ بھی اس میں بھی روزے، اس میں بھی روزے، وہ روزے بھی فرض ہیں، یہ روزے بھی فرض ہیں. لہذا یہ رمضان ثانی رمضان اول کی طرح ہے، لہذا رمضان ثانی میں اس کی قضا کر لے گا اعتکاف کی. لیکن آپ کے نزدیک، آپ کا جس قول پر فتویٰ ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں رمضان ثانی میں نہیں کرے گا، صوم مقصود رکھے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اعتکاف کے لیے اس نے اس روزوں کو محل بنایا کہ اس رمضان میں میں روزہ اعتکاف کروں گا. تو اعتکاف کا جو محل تھا وہ موجودہ رمضان، موجودہ روزے تھے، اور وہ ان روزوں میں نہ رکھ سکا، وہ یہ روزے گزر گئے، نکل گئے. اب ان روزوں کے لوٹانے سے تو یہ عاجز ہے، ان روزوں کے لوٹانے سے یہ عاجز ہے. آپ کہتے ہو کہ نئے روزے رکھے جائیں، صوم مقصود نفل روزے رکھے جائیں، تو نئے روزوں کو ہم واجب نہیں کر سکتے، ورنہ ایجاب بلا موجب لازم آئے گا، ایجاب بلا موجب لازم آئے گا. واجب کرنے والی کوئی شے ہے ہی نہیں، اور ہم کسی شے کو، روزے کو واجب کر دیں تو ایجاب بلا موجب لازم آئے گا، اور ایجاب بلا موجب جائز نہیں. واجب کرنے والی شے کے بغیر کوئی چیز واجب کر نہیں سکتے، یعنی صوم مقصود واجب نہیں کر سکتے، نفل روزے، اس لیے کہ اس نے تو اعتکاف کی نظر کی ہے. اور اعتکاف بلا روزوں کے ہوتا نہیں ہے، اعتکاف بلا روزوں کے، اعتکاف بغیر روزے کے ہو نہیں سکتا. اس رمضان کو لوٹا نہیں سکتے، جو رمضان اس کا محل تھا وہ رمضان نکل گیا، اس کے لوٹانے سے عاجز ہے. دوسرا رمضان پہلے رمضان کا مثل نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا رمضان دوسرا ہے، اور ان اعتکاف کا محل تو نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی واجب روزے ہیں، فرض روزے، لیکن اعتکاف کا محل یہ روزے تھے، اور دوسرا رمضان اس کا محل نہیں تھا. اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس اعتکاف کے جو قضا ہے وہ ساقط ہو جائے گی عاجز آنے کی وجہ سے. اس اعتکاف کی قضا کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی عاجز آنے کی وجہ سے، اس لیے کہ روزے کے لوٹانے سے عاجز ہے. نئے روزے واجب کر نہیں سکتا، ورنہ ایجاب بلا موجب لازم آئے گا. اور دوسرا رمضان پہلے رمضان کا مثل نہیں ہے، ان روزوں کا محل نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں جب اعتکاف رکھنے سے عاجز آ گیا تو اعتکاف ذمے سے ساقط ہو جائے گا. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے. امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا اگلے رمضان میں کر رہے، اس لیے کہ اگلا رمضان بھی اسی رمضان جیسا ہے روزے کے واجب ہونے میں، اگلے رمضان میں کرے. معترض کہتے ہیں آپ کے نزدیک نہ امام ظفر کا مذہب ہے کہ اگلے رمضان میں کرے، نہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ساقط ہو جائے.
آپ کہتے ہو کہ نہیں نئے روزے رکھے گا صوم جدید کے ساتھ۔ معلوم ہوا اس نظر کو جس نس نے واجب کیا تھا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اس کی قضا کو یہ نس واجب نہیں کر رہی، قضا کے لیے سبب اور ہے۔ اگر یہی نظر والی نس جس نے ادا کو واجب کیا اگر یہ قضا کے لیے بھی سبب ہوتا تو یا تو امام ابو یوسف کا مذہب ہوتا اور یا امام ظفر رحمہ اللہ کا مذہب ہوتا، یعنی اگلے رمضان میں اس کی قضا ہوتی، حالانکہ نہ اگلے رمضان میں رمضان قضا کے قائل ہو، نہ ہی اس کے سقوط کے قائل ہو، نئے روزے رکھنے کے قائل ہو، تو یہ نئے روزے رکھنا یہ سبب جدید کی وجہ سے ہے، اور وہ سبب جدید ہے تفویت۔ وہ سبب جدید کیا ہے؟ کیونکہ اس نے نظر مانی ہے نا، تو نظر ماننے کی نس تو ادا والی تو موجود ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، لیکن پھر اعتکاف نہ کر سکا تو قضا ہو گئی۔ قضا کے لیے کوئی نئی نس تو ہے نہیں، تو تفویت نئی نس کے قائم مقام ہو گیا۔ یہ تفویت نئی نس کے کیا ہو گیا؟ قائم مقام ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے تفویت ہی سبب ہے، یہی وجہ ہے، چونکہ وہ تفویت مطلق عن الوقت ہے، اور جو مطلق عن الوقت ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، جو مطلق عن الوقت ہوتی ہے وہ کامل، کیونکہ قضا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے نا، تو وہ وقت کی قید سے مطلق ہے، متعین ہے نہیں، لہذا وہ کامل ہوگی۔ اور کامل یہ ہے کہ صوم جدید رکھا جائے، صوم مقصود کے ساتھ اعتکاف کیا جائے، یعنی نئے نفلی روزے رکھے جائیں۔ معلوم ہوا قضا کے لیے سبب جدید ہوتا ہے۔ اگر وہی ادا والی نس وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ سے قضا بھی واجب ہوتی تو پھر یا تو امام ظفر رحمہ اللہ کو قول پر عمل ہوتا، یا بالکل قضا اعتکاف کی نظر ہی نہ ہوتی، قضا ہی نہ ہوتی۔ کوئی اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب انشاءاللہ کل ہو جائے گا۔ دیکھو کتاب میں ثم انہم اختلفوا فیما بینہم، شارح کہتے ہیں پھر فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا اس بات میں ان سبب القضاء هو الذي كان سببا للاداء، قضا کا سبب بھی وہی ہے جس نے جو ادا کا سبب تھا، ام لا بد له من سبب علیحدۃ، یا قضا کے لیے علیحدہ سبب کا ہونا ضروری ہے۔ فبینہ المصنف بقولہ، تو مصنف نے اس کو اپنے اس قول سے بیان کیا، والقضاء یجب بما یجب به الاداء، قضا اسی سبب سے واجب ہو جاتی ہے جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے، عند المحققین، محققین احناف کے نزدیک، خلافا للبعض، برخلاف بعض اصحاب حنفیہ کے، اے القضاء یجب بالسبب الذی یجب به الاداء، قضا اسی سبب سے واجب ہوتی ہے یا واجب ہوگی جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے، عند المحققین من عامۃ الحنفیہ، عام حنفیہ میں سے محققین کے نزدیک، خلافا للعراقیین من مشائخنا وعامۃ اصحاب الشافعی، برخلاف ہمارے مشائخ میں سے عراقیین کے اور اصحاب شوافع میں سے عامۃ الشوافع کے، فإنہم یقولون، اس لیے کہ یہ حضرات کہتے ہیں لا بد للقضاء من سبب جدید، قضا کے لیے نئے سبب کا ہونا ضروری ہے، سوا سبب الاداء، ادا کے سبب کے علاوہ، والمراد بهذا السبب، شارح کہتے ہیں جو ہم سبب کر رہے ہیں اس سبب سے مراد النص الموجب للاداء، وہ نص ہے جو ادا کو واجب کرنے والی ہے، لس سبب المعروف، نہ کہ وہ معروف سبب ہے، اعنی الوقت، یعنی وقت مراد نہیں ہے۔ وحاصل الخلاف یرجع، اختلاف کا حاصل اور خلاصہ یہ لوٹ جاتا ہے اس بات کی طرف، ان عندنا، ہمارے نزدیک، النص الموجب للاداء، وہ نص جو ادا کو واجب کرتی ہے، وہ قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اقیموا الصلاۃ ہے نماز کے بارے میں، وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، کتب علیکم الصیام، روزے کے بارے میں، یہ نص ہے ادا کو واجب کرتی ہے، دال، ان دونوں میں سے ہر ایک دال دلالت کرنے والا ہے، بعینہ علی وجوب القضاء، ان میں سے ہر ایک بعینہ دلالت کرنے والے ہیں قضا کے وجوب پر، لا حاجت الی نص جدید، کسی بھی ایسے نص جدید کی ضرورت نہیں، یوجب القضاء، جو قضا کو واجب کرتی ہو، اور وہ قضا کو واجب کرنے والی کیا، وہو قولہ علیہ السلام، وہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من نام عن صلاۃ، جو شخص نماز سے سو جائے، او نسیہا، یا نماز کو بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا،
تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ادا کر دے جب اس کو یاد آ جائے۔ فإن ذلك وقتها، اس لیے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ وقولہ تعالیٰ، اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ہے۔ بل انما وردا، بلکہ شارح کہتے ہیں یہ دونوں جو نص ہیں یہ دونوں وارد ہو گئی ہیں، آئی ہیں، للتنبیہ، خبردار کرنے کے لیے، علی اس بات پر، ان الاداء باق فی ذمتکم، تمہارے ذمے ادا باقی ہے، بالنصین سابقین، سابقہ نصوں سے جو واجب ہو گئی تھی وہ باقی ہے تمہارے ذمے۔ لم یسقط بالفوات، فوت ہونے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوئی۔ کیوں؟ لأن بقاء الصلاة والصوم، اس لیے کہ نماز اور روزے کا باقی رہنا، فی نفس ہی، اپنے ذات میں، کہ روزہ اور نماز باقی ہے، للقدرت علی مثل من عنده، اس معمور کی طرف سے اس کے مثل پر قدرت کی وجہ سے ہے، باقی ہے یہ دونوں۔ وسقوط، سقوط کا عطف بقاء پر ہے، وسقوط فضل الوقت، اور یقیناً وقت کے فضیلت کا ساقط ہونا، لا الی مثل و زمان، بغیر مثل اور زمان کی طرف ساقط ہو جانا، للعجز عنہ، یہ اس سے عاجز ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو نماز اور روزہ اس پر باقی ہے، امر معقول، یہ امر معقول، یہ ان کی خبر ہے، نماز اور روزے کا اس پر باقی رہنا، اس کی مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے، اور وقت کی فضیلت کا ساقط ہونا، یہ ایک امر معقول ہے، فی نفس ہی، اپنی ذات میں۔ اس لیے کہتے ہیں فعدینا حکم القضاء، ہم نے متعدی کر دیا قضاء کے حکم کو، الی ما لم یرد فیہ نص، ان عبادات اور معمور بھی کی طرف جن میں نص نہیں آئی۔ اور وہ کون سی عبادات ہیں معمور بھی ہے؟ وَهُوَ الْمَنظُورُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْاعْتِكَافِ، وہ نماز، روزہ اور اعتکاف میں جس کی نظر مانی گئی ہے اس کی طرف ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لابد للقضاء من نص جدید، قضاء کے لیے نئے نص کا ہونا ضروری ہے، ایسا نص ہو موجب لہو، جو اس کو واجب کرنے والی ہو، سوا نص الاداء، ادا کے نص کے علاوہ۔ فقضاء الصلاة والصوم عنده، نماز اور روزے کی قضاء ان کے نزدیک، لابد ان یکون بقول علیہ السلام، ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے فرمان، من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، نماز اس کی وجہ سے ہے۔ وقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخرى، یہ روزہ اس کی وجہ سے واجب ہے، ضروری ہے۔ وما لم يرد النص فيه، اور جن معمور بھی میں عبادات میں نص نہیں وارد ہوئی، نص نہیں آئی ہے، یعنی قضاء کے لیے، انما یثبت القضاء بسبب التفویت، اس میں قضاء ثابت ہوگی تفویت کے سبب سے، الذي يقوم مقام النص، نص القضاء، جو قائم مقام ہوتی ہے قضاء کے نص کے۔ شارح کہتے ہیں فلا تظہر ثمرۃ الخلاف بیننا وبینہ، تو ہمارے ان کے درمیان میں اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، الا فی الفوات، مگر فوات میں ہو جائے گا۔ فعندنا یجب القضاء فی الفوات، ہمارے نزدیک فوات میں قضاء واجب ہوگی، وعندہ لا، اور ان کے نزدیک قضاء واجب نہیں، کیونکہ سبب ہی نہیں پایا گیا۔ وقیل، اور کہا گیا، قیل کی نسبت علامہ شمس رحمہ کے کلام کی طرف ہے کہ اس سے سمجھا گیا۔ وقیل، اور کہا گیا، الفوات ایضا قائم مقام النص، یہ فوات بھی نص کے قائم مقام ہے، کالتفویت، تفویت کی طرح شوافع کے نزدیک۔ ولا تظہر ثمرۃ الخلاف، شارح کہتے ہیں پھر اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، الا فی التخریج، مگر صرف حکم کے نکالنے میں ہوگا۔ فعندنا یجب فی الکل، ہمارے نزدیک تمام میں قضاء واجب ہوگی، بالنص السابق، سابقہ نص سے، یعنی ادا والی نص سے۔ وعندہ، اور ان کے ہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یجب بالنص الجدید، قضاء نص جدید سے واجب ہوگی، او بالفوات، یا بالفوت، یا فوت ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ یہ فوات لکھا ہے، فوت لکھا ہے، فوات، یا فوات کی وجہ سے ہوگی، والتفویت، اور تفویت کی وجہ سے ہوگی۔ وقضاء الحضر فی السفر، اور حضر کی نماز کی قضاء کرنا سفر میں، اربع رکعات، 4 رکعت کی قضاء کرنا۔ وقضاء السفر فی الحضر،
اور سفر کی قضا کرنا حضر میں رکعتین 2 رکعت کے ساتھ کرنا، وقضاء الجہر فی النہار دن میں جہر کی قضا جہرن کرنا، وقضاء السر فی اللیل اور رات میں سری نماز کی قضا کرنا سری انداز میں، یؤید ما ذکرنا یہ تائید کرتی ہے ہمارے اس مذہب کی جو ہم نے ذکر کیا، وقضاء الصحیح تندرست آدمی کی نماز کا قضا کرنا، صلاۃ المرض مرض کے نماز کی، بعنوان صحت صحت کے طریقے سے، عنوان مانا طریقہ، وقضاء المریض اور مریض آدمی کی نماز کا قضا کرنا، صلاۃ الصحت صحت کی نماز کی قضا کرنا، بعنوان المرض بیماری کے طریقے سے، یؤید ما ذکرہ یہ تائید کرتی ہے اس کی جو انہوں نے ذکر کیا۔ ثم ہاں ہونا سوال مشہور، پھر یہاں پر ایک مشہور اعتراض ہے، لہم شوافع کا ہے، علینا ہمارے اوپر، وہ ہوا اور وہ یہ کہ انہ ان نظر احد کہ اگر کوئی آدمی نظر مان لے، ان یعتکف شہر رمضان کہ وہ رمضان کے مہینے کا اعتکاف کرے گا، معلوم رمضان، فصام پھر روزہ رکھ لیا، ولم یعتکف اور اعتکاف نہ کر سکا، لمرض ایسے بیماری کی وجہ سے، منع من الاعتکاف جس نے اعتکاف سے اس کو روکا، لا یقضی اعتکافہ تو وہ اپنے اعتکاف کی قضا نہیں کرے گا، فی رمضان آخر دوسرے رمضان میں، بل یقضیہ بلکہ وہ اعتکاف کی قضا کرے گا، فی ضمن صوم مقصود صوم مقصود کے ضمن میں کرے گا، وہو صوم النفل اور یہ صوم مقصود نفل روزے ہیں، وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ الْأَدَاءَ اگر قضا اسی سبب سے واجب ہوتی جس سبب نے ادا کو واجب کیا، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى اور ادا کو واجب کرنے والی نص وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ہے، لَوَجَبَ تو پھر واجب ہوتا، ضروری ہوتا، أَن يَصِحَّ الْقَضَاءُ فِي رَمَضَانِ الثَّانِي اس اعتکاف کی قضا دوسرے رمضان میں صحیح ہوتا، کما صح الاداء فی رمضان الاول جیسے کہ پہلے رمضان میں اس کی ادا صحیح ہے، اسی طرح قضا بھی صحیح ہوتی، کما ہوا مذہب زفر جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کا مذہب ہے، او یسقط کا عطف ہے یصح پر، او یسقط القضاء اصلا یا بالکل ہی قضا ساقط ہو جانا ضروری تھا، لعدم امکان الصوم اس روزے کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے، الذی ہوا شرطہ جو اس اعتکاف کے لیے شرط تھا، کما ہوا مذہب ابی یوسف جیسے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے، فعلم معلوم ہوا ان سبب القضاء التفویت معلوم ہوا قضا کا سبب تفویت ہے، والتفویت مطلق عن الوقت اور یہ تفویت وقت سے مطلق ہوتی ہے، وقت کی قید سے آزاد ہے، مطلق ہے، فینصرف الی الکامل اس لیے کمال کی طرف لوٹے گا، وہو الصوم المقصود اور وہی صوم مقصود ہے، تو صوم مقصود جو واجب ہو گئی ہے یہ سبب جدید کی وجہ سے ہے، آپ کے نزدیک بھی صوم مقصود ہے اور ہمارے نزدیک صوم مقصود ہے، آپ کے نزدیک صوم مقصود جو ہے وہ رمضان ثانی رمضان اول کا مثل نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہمارے نزدیک جو صوم مقصود ہے وہ نص جدید کی وجہ سے ہے، لیکن یہاں جو شارح نے کہا کہ شوافع کے نزدیک سبب کیا بنا دیا، ان سبب القضاء تفویت، تو تفویت تو نہیں ہے، صورت مسئلہ تو وہاں بیان کیا، وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الْاعْتِكَافِ تو یہ تفویت تھی یا فوات تھی؟ جی تفویت میں تو تعدی ہوتی ہے، یعنی وہ تندرست تھا پھر بھی اعتکاف نہ کر سکا تب یہ تفویت ہوگی، لیکن یہاں تو کہہ دیا صورت مسئلے میں کہ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الْاعْتِكَافِ مرض کی وجہ سے وہ اعتکاف سے، ایسا مرض تھا جو اعتکاف سے مانع بنا، معلوم ہوئے تو تفویت نہیں بلکہ فوات ہے، یہ کیا ہے؟ فوات، اس لیے بظاہر یہاں جو تفویت کا لفظ ذکر کیا یہ تفویت سے مراد پھر کیا ہوگا؟ فوات ہوگا، یا پھر ہم صورت مسئلہ کو ایسے فرض کریں گے کہ مرض مانع نہ ہو، ولم یعتکف اعتکاف نہ کر سکا، وہ ہے سمجھ میں، اس لیے تفویت میں بظاہر یہ تفویت نہیں ہے، فوات ہے، جیسے صورت مسئلہ ذکر کیا۔